عزیز دوستو، بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں ایک گھر میں اگر بہت سارے افراد رہتے ہیں، ان کی آپس میں محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، ایک دوسرے پہ جان وارتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ جان وارتے ہیں، ایک گھر میں بہت افراد رہتے ہیں، بہت سارے، ایک دوسرے پہ جان وارتے ہیں، محبت ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے۔ یا اس طرح کہہ لے کہ میاں بیوی ہیں، مال و دولت ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے، لیکن شوہر کا بیوی پہ اعتماد نہیں، بیوی کا شوہر پہ اعتماد نہیں، تو مجھے بتائیے کیا گھر چل جائے گا؟ جب شوہر کا بیوی پہ اعتماد نہیں ہوگا، بیوی کا شوہر پہ اعتماد نہیں ہوگا، افراد خانہ کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوگا تو گھر چلے گا؟ تو جب یقین کے بغیر، اعتبار کے بغیر میرے بھائی گھر نہیں چل سکتا، تو اللہ رسول پہ کامل یقین نہ ہو تو دین بھی نہیں چل سکتا۔ گھر کو چلانا ہے، گھر کو کامیاب طریقے سے چلانا ہے تو ایک دوسرے پہ یقین، اعتماد ضروری ہے۔ جب ایک دوسرے پہ یقین ہوگا تو گھر چلے گا۔ لیکن اسی طرح آپ دین اسلام، اللہ رسول کی بات پہ یقین نہ کریں، اللہ رسول کی بات پہ آپ کا ایمان نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اعتبار نہ ہو، اور پھر آپ کہیں کہ ہمارا دین بھی چل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر دین میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے کہ اللہ رسول کی بات پہ یقین کرنا ہے، اللہ رسول کی بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہی سب سے بہتر ہے، وہ حق ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ۔ اگر کامیاب دین اسلام میں ہونا ہے تو اللہ رسول کی بات پہ یقین ضروری ہے۔ صحابہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے، وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا مصطفیٰ کی بات پہ یقین تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مصطفیٰ کے منہ مبارک سے نکل گیا ہے، جو مصطفیٰ کے لب مبارک سے نکل گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا قانون تو بدل سکتا ہے پر مصطفیٰ کی بات نہیں جھوٹی پڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو بدلنا چاہے تو بدل دے گا، لیکن مصطفیٰ کی بات کو جھوٹا نہیں پڑنا دے گا۔ اسی یقین کی بنا پہ، اسی اعتبار کی بنا پہ، اسی اعتماد کی بنا پہ صحابہ ہر میدان میں کامیاب تھے، صحابہ ہر میدان میں کامیاب تھے۔ اور یہ تو مصطفیٰ کی بات ہے نا یار، اور میں آپ کو غلام کی بات بتاتا ہوں۔ غزوہ احد کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ ہوتے ہوتے ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں بالآخر فتح یاب ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ فتح کے بعد جب مسلمان تمام صحابہ اکرام اور حضرت جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو جو صحابی شہید ہوئے تھے نا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، چھوٹی سی بیٹی تھی۔ اب وہ بیٹی مدینے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے وادی سے، اور جو بھی آتا ہے ہر آنے والے سے پوچھتی ہے، او جنگ سے آنے والے، او احد کے میدان سے آنے والے، بتا میرا بابا کہاں ہے، بتا میرا والد کہاں ہے۔ اب ان آنے والوں میں جو سب سے پہلے آئے وہ عمر فاروق تھے، سیدنا عمر عدل کے بادشاہ تھے۔ اب بیٹی نے نا حضرت عمر کا دامن پکڑا اور پکڑ کے پوچھا، اے عمر بتا میرا بابا کہاں ہے، میرا والد کہاں ہے۔ اب عمر جانتے تھے کہ والد تو شہید ہو گیا ہے، والد تو جنگ میں، بولیں تو صحیح نا، والد تو جنگ میں، عمر جانتے تھے، لیکن عمر نے سوچا چھوٹی سی بچی ہے، بتا دیا تو صدمہ برداشت نہیں کرے گی، بتا دیا تو والد کا صدمہ برداشت۔ عمر نے کیا کیا، کہنے لگی بیٹی پیچھے میرے عثمان آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں جی؟ عثمان غنی، حیا کے پیکر، تو اس طرح کر، تو عثمان سے پوچھ لے۔ اب عثمان آئے تو بیٹی نے عثمان کا دامن پکڑ لیا، او عثمان، او احد کے میدان سے آنے والے، بتا میرا بابا کہاں ہے، بتا نا ذرا میرا والد کہاں ہے۔ اب عثمان بھی جانتے تھے والد تو شہید ہو گیا ہے، بیٹی کو جواب دوں تو کیا جواب دوں، تیرا والد شہید ہو گیا ہے، اگر بتا دیا بیٹی تو صدمہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب عثمان نے کیا کیا، عثمان کہنے لگے بیٹی اس طرح کر، پیچھے مولا کائنات آ رہے ہیں، علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، شیر خدا آ رہے ہیں، اور ویر مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، تو اس طرح کر علی سے پوچھ لے۔ اب علی بھی جانتے تھے والد تو شہید ہو گیا ہے،
بیٹی نے علی کا دامن پکڑ لیا، علی بتا میرا بابا کہاں ہے؟ تیرے ساتھ ہی تو گیا تھا نا، تیرے ساتھ ہی جنگ میں گیا تھا، بتا میرا بابا کہاں؟ علی جانتے تھے شہید ہو گیا ہے، لیکن علی نے سوچا بتا دیا تو صدمہ تو برداشت نہیں کر سکے گی، نہیں والد کا صدمہ برداشت کر سکے گی، اور اتنا پیار بیٹے نہیں کرتے جتنا پیار والد سے بیٹی کرتی ہے۔ حقیقت بات ہے، بیٹی جتنا پیار والد سے کرتی ہے نا، بیٹے نہیں اتنا کرتے، بیٹی بڑھ کے والد سے پیار کرتی ہے۔ کہا بیٹی جو ہے نا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، کہا بیٹی اس طرح کر، میرے پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، تو ان سے پوچھ لے۔ اب ابو بکر صدیق آئے، اب سب سے پہلے کون آئے تھے جی؟ حضرت عمر فاروق۔ اب حضرت عمر جانتے تھے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی اطلاع تھی کہ والد اس کا شہید ہے، بولیں تو ہلکا ہلکا بولیں۔ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ اس کا والد شہید ہے، لیکن ابو بکر نہیں جانتے تھے۔ ابو بکر کو اتنا پتا تھا کہ ساتھ گئے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ اب ابو بکر کا دامن پکڑا اور پوچھا جب بیٹی نے کہ ابو بکر بتا میرا والد کہاں ہے، تو ابو بکر نے کہا بیٹی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب اس کا والد تو شہید ہو گیا تھا، ادھر ابو بکر کے منہ سے یہ جملے نکلے، بیٹی تیرا والد میرے پیچھے آ رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل میرے پاس روح نہ لانا، واپس لے جا، اور روح کو واپس لے جا، واپس لے جا۔ یا اللہ تیرا تو قانون ہے کہ جب جس کے بدن سے روح نکال لیتا ہے دوبارہ اس کے بدن میں روح ڈالتا نہیں، تو کہا میں جو کہہ تو رہا ہوں کہ اس کے بدن میں روح ڈال دے، روح واپس لے جا، یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا۔ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اسرائیل میرا قانون بدلتا ہے تو بدل جائے، پر یار کا یار تو نہیں نہ جھوٹا پڑنا چاہیے۔ ابو بکر نے جو کہہ دیا وہ تو نہیں نہ جھوٹا پڑے گا۔ ابر بھائی یہ تو مصطفیٰ کے غلام ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، اور جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، مدینے والے تاجدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب ابو بکر کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ خدا پوری کر دیتا ہے، تو پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ بس کرنا یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پہ یقین کرنا ہے، رسول اللہ کی بات پہ اعتماد کرنا ہے۔ صحابہ اسی لیے میدان میں ہر میدان میں کامیاب تھے کہ ان کا مصطفیٰ کی بات پہ یقین تھا، رسول اللہ کی بات پہ۔ اور میرے